کسان جو ہے وہ زوال کی طرف جائے گا. جب کسان زوال کی طرف جائے گا تو پاکستان، آپ نے دیکھا کہ اس وقت معاشی حالات جو ہے وہ پاکستان کے کیا ہے کہ اور عوام جو ہے وہ خط غربت سے 50% نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. تو پھر میں کیسے مان لوں کہ یہ اڑان پاکستان ہے، چاہے حکومت جتنے بھی دعوے کرے. اس وقت جو ہے وہ آپ کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ آپ 16 ارب ڈالر پہ چلے جاتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ شادیانے بجاتے ہیں جس کے اندر آپ کو چائنا، UAE، آپ کو سعودی عرب نے جو آپ کو وہ دیے ہیں اور آپ وہ ری شیڈول ہر سال کروائے جا رہے ہیں. اس گفتگو کے اندر یہ کہوں گا کہ یہ میکنزم ہمارا بننا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ یہاں جو مافیاز بیٹھے ہیں یہاں پہ کوئی کاروباری لوگ نہیں ہیں. مجھے بتائیں کہ کہاں پہ جو بیج ہے وہ اچھا مہیا کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں ہوں سید محمود بخاری، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ. پیارا کسان، ہم آپ کی آواز ہیں. ہم آپ کی مشکلات اور مسائل کو حکام بالا تک پہنچانے کی اور ان پالیسی ساز لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس میں اپنا بھرپور انداز سے اپنی ان باتوں کو سنیں گے، اپنے مشورے دیں گے. اور اس وقت صورتحال جو ملک کی ہے، آپ دیکھ لیں کہ زراعت جو ہے وہ دن بدن تنزلی کا شکار ہو رہی ہے. اور ایک طرف حکومتی دعوے یہ ہیں کہ پاکستان اڑان بھر رہا ہے. معاشی طور پر ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سمجھائیے کہ کس طرح سے کیا آپ جو ہے وہ PIA کو فروخت کر کے سستے داموں 10 ارب روپے میں فروخت کر کے آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں اور شادیانے بجا رہے ہیں کہ آپ نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اعلان اقتدار آپ ہی لوگوں کے پاس رہا ہے. اس PIA کا زوال کیوں ہوا؟ یہ PIA جو ہے جو اتنا بڑا ادارہ تھا کہ دنیا اس سے سیکھ کر آج عرب ایمریٹس جو ہے وہ بنی، اور دیگر جو ہماری جو ہوائی کمپنی ہیں مختلف ملکوں کی، انہوں نے PIA سے سیکھا. مگر افسوس، صد افسوس کہ ہم کبھی اس طرف توجہ نہیں دیں گے. آج ہم اپنے قرضوں کے اوپر انحصار کر کے اپنے زر مبادلہ کو آگے بڑھانے کا جو ہے وہ قوم کو خوشخبری سناتے ہیں، اور ہم ڈھول بجاتے ہیں جب ہمیں کوئی کہیں سے قرض مل جاتا ہے. اپنی معیشت کو ہم نے اپنے جو قرضوں کے اوپر چلانا شروع کیا ہے. مگر کیا وجہ ہے کہ ہمارا زرعی ملک ہے، مگر ہم امپورٹ کے اوپر انحصار کرتے ہیں. ہم ایکسپورٹ کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم پوری دنیا آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے چائنا جو ہے وہ اتنی ترقی کر رہا ہے، کس طرح سے یوکرین جو ہے اور رشیا جو ہے وہ اپنی جو اناج ہے وہ دنیا کو دے رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کر کیا رہی ہے؟ حکومت نمائشی کام کر رہی ہے. حکومت جو ہے وہ ایک ٹریکٹر دے رہی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس کا کوئی زراعت میں کیا انقلاب برپا ہوا ہے. آپ دیکھیں کسان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اور حکومت جانتی ہے کہ یہ انویسٹر لے رہا ہے. آج آپ دیکھیں گے کہیں پہ کوئی ٹریکٹر ٹرالیاں جو چل رہی ہیں کیرج کے اوپر، ان کے اوپر بھی یہ ٹریکٹر جو ہے وہ چل رہے ہیں جو زرعی مقاصد کے لیے آپ نے دیے. تو حکومت جو ہے وہ سنجیدہ نظر نہیں آ رہی. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو یہ پتہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کیا اس طرح کا جو ہے وہ کام کرے. حکومت کو تو اس طرف توجہ نہیں ہے. دیکھیں، سب سے پہلے آپ کی جو بیج ہے وہ پیداوار میں بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ جو بیج ہے وہ اچھا مہیا کیا گیا ہے.
آپ کی حالت تو یہ ہے جو سیٹ کارپوریشن ہے، پنجاب سیٹ کارپوریشن ہے، یا ہمارے فیڈرل جو سیٹ کے ادارے ہیں، وہ بتائیں تو صحیح کہ کیا اس موسمیاتی ماحولیاتی تبدیلیوں کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کسانوں کو کون سا ایسا بیج دیا ہے جو آپ کی ویٹ کی جو 35 سے 38 من ایوریج جو ہے وہ اس کو اٹھا کے لے جائے 70 من کے اوپر. آپ مجھے بتائیں کون سا کاٹن کا ایسا بیج جو ہے وہ تیار کیا ہے اس موسمیاتی تبدیلیوں کے مطابق جو ہے کہ ہماری وہ 18-20 من سے جو ہے وہ 40 من کے اوپر ہماری کاٹن کی جو پیداوار چلی جائے. آپ دیکھیں نا، مجھے آپ کی جو دیگر چیزیں ہیں، جو گنا ہے وہ آپ کا اس وقت 600 سے 700 من جو ہے ایوریج ہے پاکستان کی. آپ نے کون سا سیڈ اس طرح کا جو ہے وہ تیار کیا ہے؟ آپ نے کتنا فنڈ جو ہے وہ رکھا ہے حکومت نے کہ جس کے اوپر ریسرچ کے اداروں کے اوپر کہ آپ باہر کی دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کس طرح پھر ان کو کمپیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کی انپٹس جو ہے، کھاد ہے، بیج ہے، سپرے ہے، ہماری جو اخراجات آتے ہیں فصل کے اوپر وہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں، اور فصلوں کے ریٹ حکومت کہتی ہے کہ جی ہم دے نہیں سکتے. مگر میں اپنے ہر اس گفتگو کے اندر یہ کہوں گا کہ یہ میکنزم ہمارا بننا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ یہاں جو مافیاز بیٹھے ہیں، یہاں پہ کوئی کاروباری لوگ نہیں ہیں کہ جو چاہے صنعت کار بھی ہے وہ اتنا ظالم ہے کہ وہ کسی چیز میں اس بات کو مد نظر نہیں رکھتا، وہ اپنے پیٹ کو ہی آگے رکھتا ہے. اس کے علاوہ جو انویسٹر ہے، جو مڈل مین ہے، وہ اپنی جو ہے وہ کمائی کو دیکھتا ہے. وہ کسان کی اس ضرورت کو نہیں دیکھتا کہ بھی اتنی مہنگی فصل اس نے پکائی ہے تو پھر کسان جو ہے وہ زوال کی طرف جائے گا. جب کسان زوال کی طرف جائے گا تو پاکستان، آپ نے دیکھا کہ اس وقت معاشی حالات جو ہے وہ پاکستان کے کیا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ آپ کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ آپ 16 ارب ڈالر پہ چلے جاتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ شادیانے بجاتے ہیں جس کے اندر آپ کو چائنا، UAE، آپ کو سعودی عرب نے جو آپ کو وہ دیے ہیں، اور آپ وہ ری شیڈول ہر سال کروائے جا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے بڑا عمار کا مال لیا. آپ نے کون سی امپورٹ جو ہے وہ اپنا کم کر لی ہے اور آپ نے ایکسپورٹ کو بڑھا دیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ دھوکہ دے رہی ہے قوم کو، پاکستانیوں کو. وہ اس طرف اس کا دھیان ہی نہیں ہے. وہ صرف اپنی حکومتوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے آپ کے لیے قانون سازی جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور عوام جو ہے وہ خط غربت سے 50% نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. تو پھر میں کیسے مان لوں کہ یہ اڑان پاکستان ہے، چاہے حکومت جتنے بھی دعوے کرے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سرسبز شاداب رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.